اسی لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عاشورہ کے 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک عاشورہ کا روزہ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے موافق یا تو عاشورے سے 1 دن پہلے یا عاشورہ سے 1 دن بعد، یعنی یا تو 9 محرم الحرام کو یا 11 محرم الحرام کو، تو یا تو آپ 9-10 روزہ رکھیں یا 10 اور 11 روزہ رکھیں، چونکہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے، اس لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ 9-10 یا 10-11 روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ بعض علماء کرام نے موجودہ زمانے کے اعتبار سے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 روزے کے اضافے کی بات فرمائی ہے وہ اصل میں یہودیوں کی مخالفت کی بنیاد پر ہے، اور آج کے زمانے کے یہودی چونکہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اس لیے اگر کوئی آج کے زمانے میں صرف 10 ہی کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی کافی ہے۔ البتہ بعض علماء نے ایک اور بات فرمائی ہے اور یہ زیادہ بہتر اور دل کو لگتی ہے، چونکہ صراحت 9 اور 10 کی بھی ہے یا 10 اور 11 کی بھی ہے، اس لیے علماء نے 3 طریقے بیان فرمائے، ایک افضل طریقہ جو بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ افضل ہے، اور ایک مناسب بہتر ہے، اور ایک جائز کے حد تک ہے۔ علماء نے یہ 3 تقسیم فرمائی ہیں، فرمایا کہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھ لے، 9 10 11، یہ زیادہ افضل ہے، اور دوسرا درجہ جو مستحب کا ہے وہ 2 کا ہے، یا تو 9 10 یا 10 11۔ البتہ ایک جو جائز حد تک ہے وہ صرف 10 کا روزہ ہے، یعنی 3 کیٹیگری ہے، انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی بساط کے اعتبار سے فیصلہ خود کر لے، 3 رکھ سکتا ہو تو افضل پر عمل ہوگا، زیادہ بہتر اور زیادہ افضل طریقہ ہے، اور اگر 2 رکھنا چاہے تو وہ اس سے درجے کے اعتبار سے ذرا کم ہے، اور ایک آخری درجہ جو جائز کے حد تک ہے وہ ہے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اس لیے اہتمام تو کرنا چاہیے کہ 3 روزے ہم رکھ لیں اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے، ورنہ آخری درجے میں 2 رکھ لیں، اور طبیعت اور بحالی کے اعتبار سے آخری درجے میں بعض علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر صرف 1 روزہ بھی 10 کا رکھ لیا جائے تو کافی ہے۔